اللہ الرحمن الرحیم جی وأما الاختيار ففيه خلاف البصريين فإنهم يختارون إعمال الفعل الثاني اعتبارا بالقرب والجوار والكوفيون يختارون إعمال الفعل الأول مراعاة للتقديم والاستحقاق. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. تنازع فعلان کا مسئلہ چل رہا ہے. کس کا؟ وہ اسماء صفات ان کے ساتھ ہے. تو بات یہ شروع ہوئی تھی کہ دو فعل ان کے بعد اسم ظاہر ہے، ہر ایک ارادہ کرے کہ یہ میرا معمول بنے. یہ ہے تنازع فعلان. یہ ہے دونوں کا معمول نہیں بن سکتا، کیونکہ ایک معمول دو مستقل عاملوں کا معمول بنے اور ان کا ہر ایک کا باقاعدہ اعراب قبول کرے، یہ نہیں ہو سکتا. ایک وقت میں اسم مر پر ایک اعراب آتا ہے، رفع نصب جر، دو نہیں ہوتے. وہ مصدر کا مضاف ہے، لفظاً و مجرور، اس کو معناً مرفوع فاعل کہتے ہیں، لیکن ورنہ وہ ہے کیا؟ وہ مصدر عامل ایک ہی ہے، تو اس کا ایک لحاظ کریں تو وہ مرفوع ہے، ایک لحاظ کریں تو وہ مضاف ہے مجرور ہوتا ہے. توجہ جی. تو اس کی پھر بچے جی 4 قسمیں بنی تھیں، 2 متفق 2 مختلف. پہلا فعل دوسرا فعل دونوں ما بعد والے اسم کو فاعل بنانا چاہتے ہیں. پہلا اور دوسرا فعل دونوں ما بعد والے اسم کو مفعول بنانا چاہتے ہیں. تیسری صورت یہ تھی کہ پہلا فاعل بنانا چاہتا ہے، دوسرا مفعول بنانا چاہتا ہے. چوتھی صورت یہ تھی کہ پہلا مفعول بنانا چاہتا ہے، دوسرا اس کو. یہ 4 صورتیں آ گئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم سے بیان کیا تھا کہ یہ جتنی 4 قسمیں بنی ہیں، ان میں پہلے کو عمل دیں یہ بھی جائز ہے، دوسرے کو عمل دیں یہ بھی جائز ہے. جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے. صرف نحویوں میں سے فرا جو ہے اس نے اختلاف کیا ہے باقی نحویوں کے ساتھ کہ پہلی اور تیسری صورت میں چونکہ پہلا فعل فاعل بنانا چاہتا ہے، تو اگر اس کو عمل نہ دیں، ثانی کو عمل دیں، تو یا پہلے کا فاعل حذف مانیں گے تو یہ عمدہ کا حذف لازم آتا ہے، یا پہلے کو ضمیر دیں گے فاعل کی جگہ، تو ضمیر پہلے ہے مرجع بعد میں ہے تو اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بات ختم ہوگی. وَهَذَا فِي الْجَوَازِ، یعنی فرا کا جو اختلاف ہے باقی ناویوں کے ساتھ وہ جواز میں ہے. بصری کوفی دونوں اس بات میں متفق ہیں، پہلے کو عمل دینا بھی جائز ہے، دوسرے کو عمل دینا. جب ایک کو عمل دیں گے تو دوسرے کو کیا کریں گے؟ ابھی اس کا حل آگے آ رہا ہے ساری تفصیل، کہ بصریوں کوفیوں کے نزدیک دونوں کو عمل دینا جائز ہے، چاہے تو پہلے کو دیں چاہے تو. ان کا جو اختلاف ہے وہ اختیار میں ہے. وہ بے مختار کس کو ہے، افضل اور اولا کس کو ہے عمل دینا. تو اس میں بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے. پہلا مذہب ہے بصریوں کا. بصری کہتے ہیں کہ دوسرے کو پہلے کو عمل دینا جائز ہے، لیکن مختار یہ ہے کہ ثانی کو عمل دیں. مختار یہ ہے، ہاں جی کیا کہ جی یہ پہلے اختلاف تھا جواز میں. فرا کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے 2 صورتوں میں اول کو عمل دینا. باقی ناوی کہتے ہیں
حنفی کہتے ہیں کہ جائز ہے چاروں صورتوں میں، اول کو عمل دیں یہ بھی جائز ہے، ثانی کو عمل دیں یہ بھی جائز ہے۔ اور بصریوں اور کوفیوں کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ جواز کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ بلکہ اختیار میں۔ ہاں جی، اور بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف جو ہے وہ جواز میں نہیں ہے بلکہ اختیار میں ہے۔ دیکھ مختار کون ہے؟ جائز دونوں کو عمل دینا ہے، مختار کون ہے؟ پہلے کو عمل دینا یا دوسرے کو عمل دینا؟ تو بصری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بصریوں کے نزدیک مختار یہ ہے بصریوں کے نزدیک مختار یہ ہے کہ کہ ثانی کو عمل دیں، ثانی کو عمل دیں، چاروں صورتوں میں کیا کریں؟ ثانی کو عمل دیں، چاروں صورتوں میں ثانی کو عمل دیں۔ یہ کن کا مختار ہے؟ بصریوں کا مختار ہے۔ سنی بات؟ ان کی دلیل سمجھیں۔ دلیل یہ ہے، دلیل ہے قرب اور جوار، کہ جو دوسرا فعل ہے معمول اس کے قریب ہے اور اس کے پڑوس میں ہے۔ چاروں جو مثالیں پڑھی ہیں، جو آئی ہیں مثالیں، ان میں جو معمول ہے وہ دوسرے فعل کے پڑوس میں ہے کہ نہیں، قریب ہے کہ نہیں؟ تو قرب اور پڑوس کا اعتبار کرتے ہوئے ثانی کو عمل دینا مختار ہے۔ ہاں جی، کیا کہ جی بصریوں کی دلیل کیا ہے کہ ثانی کو عمل دینا مختار ہے؟ بصریوں کی دلیل کیا ہے کہ ثانی کو عمل دینا مختار ہے؟ دلیل یہ ہے دلیل یہ ہے کہ جو معمول ہے جو معمول ہے وہ دوسرے کے پڑوس میں ہے اور اس کے قریب، عطف تفسیری ہے، وہ دوسرے کے قریب ہے، دوسرے کے، تو اس کے قرب کا لحاظ کرتے ہوئے ثانی کو عمل دینا مختار ہے۔ بات سمجھیے، اس کے قرب کا اعتبار کرتے ہوئے لحاظ کرتے ہوئے ثانی کو ثانی کو عمل دینا مختار مختار ہے۔ جی کوفیاں دی گل پھر پڑھ دیں۔ اور یہ کون؟ یعنی اختلاف فراقہ جواز میں جواز میں اور بہرحال اختیار، یعنی مختار کس کو ہے؟ پس اس میں، کس میں؟ اختیار میں خلاف ہے بصریین کا فی جمیع صور، چاروں صورتوں میں۔ کن کے ساتھ؟ کوفیوں کے ساتھ۔ پس بے شک بصریین اختیار کرتے ہیں ثانی فعل کو عمل دینا، اور بینستور مع تجویز اعمال الاول ایزن، اول کو عمل دینا جائز ہے لیکن مختار کس کو ہے؟ ثانی کو۔ اختیار پر دلیل، جواز پر نہیں، کس پر؟ اعتبار کرتے ہوئے قرب کا اور پڑوس کا۔ جی اور خلاف فراق کا جواز، ہاں، اور یہ جواز میں ہے، یعنی یہ جو پچھلا اختلاف تھا، اور بہرحال اختیار، پس اس اختیار میں خلاف ہے بصریین کا، کیونکہ وہ اختیار کرتے ہیں، ہاں، پس بے شک بصریین بصریین پسند اختیار کرتے ہیں۔ فعل ثانی کو عمل دینا۔ اعتبار دلیل کیا ہے؟ مفعول لہو ہے، مفعول لہو فعل مذکور کی علت ہوتی ہے، اعتبار کرتے ہوئے قرب کا، ہاں بھی شابہ اور یہ جواز میں ہے، اور یہ جواز میں ہے، اور بہرحال اختیار، پس اختیار میں اور بہرحال آگاہ بھی ٹوریے نا، پس اختیار میں اختیار میں ففی ہے کا معنی خلاف ہے بصریین کا، اختیار میں خلاف ہے بصریین کا، بس کیونکہ بصریین کہ بصریین اختیار کرتے ہیں ثانی فعل کو عمل دینا، ثانی فعل کو عمل دینا، اعتبار کرتے ہوئے کرتے ہوئے قرب کا اور پڑوس کا۔ فَإِنَّمْ يَخْتَارُونَ، دیکھ رہے ہو، جب کہ بصریہ کا مذہب مختار ہے اور ازرو استعمال کے اکثر ہے، یعنی اگر آپ شعراء کے شعر پڑھیں، باقی کلام دیکھیں، اگر کہیں قرآن و حدیث میں یہ آیا ہوگا تو اس میں جو ہے نا وہ عمل ثانی کو دیا ہوا ہے، تو اکثر ہے۔ تو مصنف نے بھی شروع اس ان کے مذہب کے ساتھ فرمایا وَگُفْتَ فَإِنَّهُمْ، وجہ اختیار کی کتاب میں مذکور ہے، نیز اگر عمل دے تو اول کو عطف والی صورت میں، جیسے قام وقعد زید، تو اگر اول کو عمل دے دیں قامہ کو
تو قام عامل زید معمول کے درمیان واقع عادہ عامل اور معمول کے درمیان فاصلہ آ گیا اجنبی کا بغیر ضرورت کے، کیونکہ واقع عادہ جو ہے وہ تو علیحدہ ہے، نہ وہ قامہ کا معمول ہے نہ وہ زید کا عامل ہے، سمجھیے؟ تو اور عطف ڈالے گا تو اس چیز پر کہ اس سے ابھی تک وہ کوئی پوری قاعدہ کا عطف ڈالیں گے قامہ پر، قامہ ابھی تک پورا ہی نہیں ہوا، اس کا فعل ہی ابھی نہیں آیا جی، سمجھیے؟ اس وجہ سے جو ہے نا وہ ثانی کو عمل دینا مختار ہے۔ اچھا جی، اب دوسرا مذہب کوفیون، کوفی کہتے ہیں کہ اول کو ثانی کو عمل دینا جائز ہے لیکن مختار ہے فعل اول کو عمل دینا۔ ثانی کو عمل دینا جائز ہے لیکن مختار یہ ہے کہ کس کو عمل دیں؟ فعل اول کو عمل دیں۔ کیا جی؟ دوسرا مذہب ہے دوسرا مذہب ہے کوفیون کا۔ کوفیون کہتے ہیں کہ ثانی فعل کو عمل دینا جائز ہے لیکن مختار فعل اول کو عمل دینا ہے۔ فراخ کوفی کہتے ہیں، دوسرا مذہب ہے کوفیوں کا، کوفی کہتے ہیں کہ ثانی فعل کو عمل دینا جائز ہے لیکن مختار کس کو ہے؟ فعل اول۔ کوفیوں کی دلیل سنیں، کوفی کہتے ہیں کہ اگر عاملوں کی ترتیب دیکھیں، عاملوں کی، تو پہلے کون آیا ہے؟ پہلے ڈاکٹر صاحب کو پہلا نمبر کنے لیا ہے کہ پہلے کون ہے؟ تو پہلا عامل ہے، لہٰذا وہ پہلے ہے تو پہلا جو ہے وہ مستحق ہے کہ اس کو عمل دیا جائے، اس کو، سمجھی بات؟ مراعاتاً للتقدیم والاستحقاق، کہ وہ کہتے ہیں کہ عاملوں کی ترتیب دیکھیں کہ پہلے عامل کون آیا ہے، تو کون ہے؟ وہ پہلا ہے، تو چونکہ وہ معمول اس کو معمول بنانا چاہتا ہے اور وہ پہلے آیا ہے تو لہٰذا اس کا حق ہے، اس کا کہ پہلے کو عمل دیا جائے، سمجھی بات؟ ہاں جی، کیا کہ جی دلیل؟ کوفیوں کی دلیل یہ ہے کہ پہلا عامل جو ہے وہ پہلے وجود میں ہے، ادھر بولیں گے نا تو پہلے وجود میں آئے گا نا، تو وہ مقدم ہے اور وہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کو عمل دیا جائے۔ یہ کوفیوں کی دلیل ہے۔ یہ بصریوں کی اپنی دلیل ہے کہ وہ ثانی قریب ہے اور اس کے پڑوس میں ہے۔ کوفیوں کی اپنی دلیل ہے کہ جو نا استماع یعنی بولنے کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے پہلے کون ہے؟ وہ تو پہلا عامل ہے، تو لہٰذا اس کا حق ہے کہ جو ہے نا وہ معمول پہلے کا بنایا جائے۔ اور کوفیون اختیار کرتے ہیں فعل اول کو عمل دینا۔ کافی کے اندر یہ مسئلہ آئے گا، شرح جامی شرح کافی اس میں یہ مسئلہ آئے گا، الفیہ کے اندر یہ مسئلہ آئے گا، الفیہ کی شرح ابن کیل اس میں مسئلہ آئے گا، شرح قطر النداء میں آئے گا۔ یہی ہوگا کہ کوفی یہ کہتے ہیں، بصری یہ اس میں مزید وضاحت ہوگی، دلائل ہوں گے، مسئلہ جو بنیادی ہے وہ یہی ہے جو پڑھ رہے ہو جی۔ کیوں؟ رعایت کرتے ہوئے تقدیم کے لیے اور استحقاق کے لیے، یعنی جو پہلے آتا ہے وہ مستحق ہوتا ہے کہ اس کو پہلے حق دیا جائے جی۔ اور کوفیون اختیار کرتے ہیں فعل اول کے عمل دینے کو، رعایت کرتے ہوئے تقدیم کے لیے اور استحقاق کے لیے۔ کوفیون اختیار کرتے ہیں فعل اول کو عمل دینا، فعل اول کو عمل دینا، رعایت کرتے ہوئے تقدیم کی اور استحقاق کی۔ سمجھی بات کہ وہ چونکہ پہلے آیا ہے لہذا وہ مستحق ہے کہ ما بعد والا معمول اس کا بنے۔ اب یہ تو مذہب آگے، اب تفسیر شروع جی۔ فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَ فَانْظُرْ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْفَاعِلَ أَضْمَرْتَهُ فِي الْأَوَّلِ كَمَا تَقُولُ فِي الْمُتَوَافِقَيْنِ ضَرَبَنِي وَأَكْرَمَنِي زَيْدٌ وَضَرَبَانِي وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدَانِ وَضَرَبُونِي وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدُونَ وفي المتخالفين ضربني وأكرمت زيدا وضرباني وأكرمت الزيدين وضربوني وأكرمت الزيدين۔ چلو جی، اچھا جی، پہلے بصریوں کا مذہب بیان ہوگا، توجہ کریں جی۔ تو جب عمل دیں ثانی کو، جیسا کہ وہ بصریوں کا مذہب ہے،
اب وہ جو ما بعد اسم ظاہر ہے وہ تو بن گیا معمول کس کا؟ ثانی کا. کس کا؟ تو اب اول کو بھی تو کچھ کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے وہ تفصیل آپ بتاتے ہیں. فرا برائے تفسیر است. نظر آ رہے کہ یہاں تفصیل شروع ہے. تو پہلا مذہب کن کا بیان ہو رہا ہے؟ بصریوں کا. عمل کس کو دینا ہے؟ وہ جو ما بعد اسم ظاہر آ رہا ہے وہ کس کا معمول بنے گا؟ خواہ ثانی اس کو فاعل بنانا چاہتا ہے تو اس کا فاعل بن جائے گا، مفعول بنانا چاہتا ہے تو مفعول بن جائے گا. اس سے ہماری غرض ہی نہیں ہے. وہ اس نے اس کو اپنا معمول بنا لیا. خواہ اس کو فاعل کی ضرورت ہے تو فاعل بن گیا، مفعول کی ضرورت ہے تو بس. ہم نے پہلے کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے. یہ تو غور کر بھئی، اگر عمل دیں ثانی کو جیسا کہ بصریین کا مذہب ہے تو اب دیکھیں گے کہ پہلا فعل کیا تقاضا کرتا ہے. پہلا فعل اگر پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہے، اگر تو پھر پہلے فعل کو ما بعد اسم ظاہر کے موافق ضمیر دیں گے. پہلے فعل کو ضمیر دیں گے جی. تو پہلے فعل کا معمول بن جائے گا ضمیر، دوسرے فعل کا معمول بنے گا جو ما بعد آ رہا ہے. تو یہاں اضمار کا والا ذکر والا سوال ہے، وہ جو نا وہ فاعل ہے تو وہ رتبہ تن وہ زید پہلے ہے. وہ سارے جواب سوال کافی میں آئیں گے انشاءاللہ. تو مسئلہ سمجھیں یہاں پہلے مسئلہ سمجھیں کہ جب اول ثانی کو عمل دے دیا اور پہلا جو ہے وہ چاہتا تھا کہ یہ ما بعد والا اسم ظاہر میرا کیا بنے، تو اب پہلے کو اس معمول کے مطابق کیا دینی ہے. اے دونوں کا مسئلہ حل ہو گیا. یہ ہے جھگڑا ختم ہو گیا. جھگڑا ثانی کا معمول بن گیا، پہلے کو اس کے مطابق ضمیر دے دی تو دونوں کا جھگڑا ختم ہو گیا. ہاں جی کیا کیا جی؟ جب ثانی کو عمل دیں بصریوں کے مذہب کے مطابق تو اب دیکھیں گے تو اب ثانی کو نہیں چھیڑنا، وہ تو اس نے معمول بنا لیا، بات ہی ختم ہو گئی، اس سے تو ہمارا جھگڑا ہی نہیں. اب اول جو ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ اگر اول چاہتا ہے کہ وہ ما بعد آنے والا اسم ظاہر میرا کیا بنے، فاعل بنے، تو اب اس کو اول کو اسم ظاہر کے مطابق دیں گے. افراد میں، تثنیہ میں، جمع میں، تذکیر میں، تانیث میں. کس میں؟ کس میں؟ اس جیسی ضمیر دیں گے تو جھگڑا ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بس. اب مثال دیکھیں. متوافقین. متوافقین کا مطلب ہے اول ثانی دونوں فاعل بنانا چاہتے تھے. اول ثانی ضربنی و اکرمنی زید، عمل دیا ثانی کو، اکرمہ نے فاعل بنا لیا زید کو. زید مفرد ہے، مذکر ہے، اس کے مطابق ضربہ کو ہم نے ضمیر دی جو اس کے اندر مستتر ہے، جس کو ہوبا سے تعبیر کرتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں جی؟ مارا اس نے مجھ کو اور عزت کی میں نے زید کی. تو مارا کس نے؟ زید نے. زید میں نو ماریا تو میں اندی عزت کی تھی جی. اچھا جی. وَضَرَبَانِي وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدَانِ. الزیدان، ضربہ کہتا تھا میرا فاعل بنے، اکرمہ کہتا تھا میرا فاعل بنے. عمل دے دیا ثانی کو، اکرمہ کا فاعل بن گیا. تو چونکہ یہ مذکر ہے، تثنیہ ہے، تو اس کے مطابق ضمیر دے دی ضربہ کو، وہ بن گیا ضربانی. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ کون سی ضمیر ہے؟ تثنیہ کی. تو وہ اسم ظاہر کون ہے؟ تثنیہ. اچھا جی. وَضَرَبُونِي ضربونی وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدُونَ. جھگڑے سے پہلے ہے ضربنی وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدُونَ. جھگڑے سے پہلے یوں ہے. تو جب عمل ثانی کو دے دیا تو پھر اول کو جب ثانی کو عمل دیں گے تو چونکہ الزیدون جمع ہے، کیا ہے؟ اور مذکر ہے، تو اب جمع مذکر کی ضمیر دیں گے ضربہ کو، تو وہ کیا بن جائے گا؟ ضربونی وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدُونَ. سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں جی؟ آنکھ بڑھ کی آنکھیں.
متوافقین کی مثال. متوافقین کا مطلب ہے کہ جس طرح اول فاعل کو چاہتا ہے ثانی بھی. تو مثلاً زید میں دونوں جھگڑا کر رہے ہیں. عمل دے دیا، بصریوں کا مذہب چل رہا ہے، عمل دے دیا ثانی کو. تو زید یہ اسم ظاہر ہے، مذکر ہے، واحد ہے، تو اس کے مطابق پہلے فعل کو ضمیر دیتے ہیں. ضمیر دے دی تو وہ کون ہے ضمیر؟ جو زید کے مطابق ہوبا. آگے اکرمنی زیدان. تو عمل دیا ثانی کو، کس کو؟ اکرمہ کو. اور زیدان تثنیہ ہے، اس کے موافق پہلے فعل کو ضمیر دے دی تو وہ زارا با سے زارا با بن گیا. اسی طرح ضربونی و اکرمنی زیدون. یہ مثالیں حل شدہ ہیں، حل شدہ. تو الزیدون کو زاربا بھی فاعل بنانا چاہتا ہے، اکرمہ بھی فاعل بنانا. اب آپ نے اول کا دھیان کرنا کہ اول فاعل چاہتا ہے، اول مفعول چاہے تو وہ صورتیں آگے شروع ہوں گی. تو اب عمل دیا ثانی کو، کس کو؟ اکرمہ کو. تو زیدون جمع ہے اور مذکر ہے، لہذا اس کے مطابق اول کو ضمیر دی. کون سی؟ واو. سمجھیا؟ اچھا جی، متخالفین کی مثال. متخالفین کا مطلب کیا ہے؟ اول فاعل چاہتا ہے، ثانی مفعول چاہتا ہے. اس کو الٹانا نہیں ہے، کیونکہ صورت یہ چل رہی کہ اول کیا چاہتا ہے؟ صورت یہ چل رہی ہے کہ اول کیا چاہتا ہے؟ اب ثانی فاعل چاہتا ہے تو متوافق ہو گئے، ثانی مفعول چاہتا ہے تو متخالف ہوگا. یہ مطلب ہے جی. متخالف کو الٹانا نہیں ہے، کیونکہ یہ صورت چل رہی ہے فانظر ان کان الفعل الاول یقتضی الفاعل. تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ ثانی بھی اگر فاعل چاہتا ہے تو دونوں متفق ہو گئے، اور اگر ثانی مفعول چاہتا ہے تو دونوں. تو اب مثال آئی پہلے متفق کی، اب مختلف کی. متخالفین میں دیکھیں، ضربنی و اکرمت زیدن. زیدن میں جھگڑا ہے، ضربہ فاعل بنانا چاہتا ہے، اکرم تو مفعول بنانا چاہتا ہے. مذہب کن کا چل رہا ہے؟ عمل کس کو دیا؟ اکرم تو کو، اس کا مفعول بن گیا. اب زید کے مطابق ضربہ میں ضمیر ہے جو اس کا فعل ہے. کون؟ ہوبا. بس ضربانی واکرمت الزیدین. جھگڑا ہے زیدین میں، ضربہ کہتا ہے میرا فاعل بنے، اکرم تو کہتا ہے مفعول بنے. مذہب ہے کن کا؟ عمل دیا ثانی کو، کس کو؟ تو تثنیہ ہے، تو اس کے مطابق پہلے فعل کو ضمیر دے دی. اس کے موافق کون سی؟ تثنیہ کی. کس کی تصویر؟ تثنیہ کی. تو کیا بن گیا؟ ضربانی واکرمت الزیدین. تیسری مثال، ضربونی واکرمت الزیدین. جھگڑا ہے زیدین میں، اکرم تو مفعول بنانا چاہتا ہے، ضربہ فاعل بنانا چاہتا ہے. مذہب ہے بصریوں کا، عمل دیا ثانی کو، زیدین مفعول بن گیا اکرم تو کا. تو چونکہ یہ جمع مذکر ہے، پہلے کو اس کے مطابق ضمیر دے دی فاعل کی. کون سی؟ واو کی. کیا متخالفین کی مثال. متخالفین کی مثال جیسے ضربنی و اکرمت زیدن. جھگڑا ہے زید میں، ثانی کو عمل دے دیا، اس کے مطابق پہلے کو ضمیر دی جو اس کا فاعل، کیونکہ وہ فاعل چاہتا ہے. تو کیا بن گیا؟ ضربنی و اکرمت زیدن. اور ضربانی و اکرمت الزیدین. جھگڑا ہے زیدین میں، زیدین یہ تثنیہ، تو عمل ثانی کو عمل دیا ثانی کو، تو یہ تثنیہ مذکر ہے، اس کے مطابق اول کو ضمیر دی الف تثنیہ. اور ضربونی و اکرمت الزیدین. جھگڑا ہے زیدینہ میں، اکرم تو مفعول بنانا چاہتا ہے، ضربہ فاعل بنانا چاہتا ہے. عمل اکرمت کو دیا، تو عمل دیا ثانی کو، اکرم تو لفظ نہیں بولنا، عمل دیا ثانی کو. تو اول کو اسم ظاہر کے مطابق ضمیر دی، تو وہ اسم ظاہر کون ہے؟ جمع مذکر، تو ضمیر آئی واو. ضربونی واکرمت الزیدین. سمجھی بات؟ اندما نہ کرو. پس اگر عمل دے تو ثانی کو، پس نظر کر اگر ہے فعل اگر فعل اول کان آگے تقاضا کرتا ہے فاعل کا، تو ضمیر دے تو فاعل کی اول میں، خواہ مستتر ہو خواہ بارز ہو، جیسی بھی ہوگی. جیسا کہ کہے تو متوافقین میں
متوافقین اے فی الاقتضاء ہے کہ دونوں چاہتے ہیں ہمارا فاعل بنے. ضربنی ضربن واکرمنی زیدن اور ضربانی واکرمنی زیدان اور ضربونی واکرمنی زیدون اور متخالفین میں وہ عطف متوافقین تھے جیسا کہ کہے تو متخالفین میں. ضربانی واکرمت زیدن اور ضربانی واکرمت الزیدین اور ضربونی واکرمت الزیدین. دھیان نال نے کیا بس اگر عمل دے تو ثانی کو بس نظر کر تو اگر فعل اول تقاضا کرتا ہے فاعل کا تو ضمیر دے تو فاعل کی اول میں جیسا کہ کہے تو متوافقین میں. ضربنی و اکرمنی زید و ضربانی و اکرمنی زیدان و ضربونی و اکرمنی زیدون اور متخالفین میں. ضربنی و اکرمت زیدن و ضربانی و اکرمت الزیدین و ضربونی و اکرمت الزیدین. پس اگر عمل کرے تو ثانی میں پس عمل کرے عمل دے تو ثانی میں تو عمل کرنا ہے ثانی میں یار عمل دینا ہے کہ کرنا ہے عمل دے تو ٹورا گا عمل دے تو ثانی کو پس نظر کر یہ کہ ہو فعل اول پس نظر کر یہ کہ کندہ مانے یعنی شرطیہ ہے یار پس نظر کر پس نظر کر اگر فعل اول اگر فعل اول تقاضا کرتا ہے فاعل کا تقاضا کرتا ہے فاعل کا اے جواب ہی شرطی جزائی ہے تو ضمیر دے تو فاعل کی تو ضمیر دے تو فاعل کے اول میں جیسا کہ کہے تو کہے تو متوافقین متوافقین میں پلاوی متوافقین میں ضربنی و اکرمنی زید و ضربانی بھائی بہت امانہ کر اور ضربانی و اکرمنی زیدانی و ضربونی و اکرمنی زیدون اور متخالفین بے کہے تو متخالفین میں جی ضربانی ضربنی و اکرمت زیدن اور ضربانی و اکرمت زیدان و اکرمت زیدانی دل زبریہ دے دینی و ضربونی و اکرمت اے بہت امانہ کر اور ضربونی و اکرمت الزیدین. اب بات سمجھیے کہ اگر عمل دیں کس کو بصریوں کے مطابق تو پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرے تو حل کیا ہے اس کو اسم ظاہر کے مطابق کیا کرنا ہے اگے چل ایک اور جزی وَإِنْ كَانَ الفعل الأول يقتضي المفعول ولم يكن الفعلان من أفعال القلوب حذفت المفعول من الفعل الأول. بس صبر. دوسری صورت عمل تو ثانی کو دیا وہ ثانی اس کو جو بنائے فاعل بنایا مفعول بنایا ہماری اس سے غرض نہیں. اگر پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرتا ہے پہلا فعل کہ وہ اس کو مفعول بنانا چاہتا ہے یہاں ایک شرط ہے کہ وہ دونوں فعل جو جھگڑا کر رہے ہیں وہ افعال قلوب سے نہیں ہے وہ اگر افعال قلوب سے ہوں گے تو ان کی باس آگے آئے گی ان کی وہ آگے آ رہے ہیں کہ ان میں جھگڑا کس طرح ختم کرنا ہے کہ پہلا فعل ما بعد والے اسم ظاہر کو مفعول بنانا چاہتا ہے اور افعال قلوب میں سے نہیں ہے اور اب جھگڑا یوں ختم کریں گے کہ پہلے فعل کا مفعول محذوف مانیں گے پہلے فعل کا جیسا وہ اسم ظاہر ہے نا اس جیسا اسم ظاہر مفعول مانیں گے اس جیسا محذوف مانیں گے. اگر پہلا فعل مفعول بہی کا تقاضا کرتا ہے مذہب ہے بصریوں کا عمل دیا ثانی کو تو پہلا فعل جو ہے چونکہ مفعول ہے تو دلیلیں یہاں کوئی نہیں ہے مفعول ہے فضل ہے اس کا حذف جائز ہے تب پہلے فعل کا معمول محذوف ہوگا کس جیسا جو ما بعد اسم ظاہر آ رہا ہے بعین اس جیسا اس کا معمول کیا ہوگا محذوف ہوگا. ہاں جی بیان کرو شبہ. اور اگر پہلا فعل جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے مفعول کا اور وہ جو دو فعل ہیں وہ افعال قلوب میں سے بھی نہیں ہے تو پھر مفعول کو پہلے فعل سے محذوف مانیں گے.
مفعول پہلے فعل کا معمول یعنی مفعول محذوف مانیں گے. کس جیسا؟ اس اسم ظاہر جیسا. اس اگر پہلا فعل مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے اور دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہیں ہیں تو اب جھگڑا یوں ختم کرنا ہے کہ پہلے فعل کا مفعول بہ محذوف مانیں گے، اس کو حذف کریں گے. سمجھیے؟ بین اسطور لکھا جی اس لیے کہ وہ فضلہ ہے، پس ضمیر دینے کی حاجت نہیں ہے مفعول کی، اس کو حذف کریں گے جی. اور اگر فعل اول کان یقتضی کے ساتھ تقاضا کرتا ہے مفعول کا اور نہیں ہے فعلان افعال قلوب سے، افعال قلوب ہو تو ان کا مسئلہ اور ہے، وہ آگے آ رہا ہے جی. تو ان سے نہیں ہے تو کیا کر تو حذف کر تو مفعول کو فعل اول سے. شاباش جی. اور اگر فعل اول تقاضا کرے مفعول کا اور نہ ہو وہ دونوں فعل افعال قلوب سے تو حذف کر مفعول کو پہلے فعل سے. اور اگر فعل اول تقاضا کرے مفعول کا اور نہ ہو فعلان افعال قلوب سے حذف کر تو مفعول کو فعل اول سے کما تقولو متوافقین ضربت و اکرمت زیدن و ضربت و اکرمت الزیدین و ضربت و اکرمت الزیدین. صبر. متوافقین کی مثال جس طرح پہلا ما بعد والے اسم ظاہر کو مفعول بنانا چاہتا تھا دوسرا بھی مفعول بنانا چاہتا ہے، اب یہاں یہ بنے گی متوافقین. متخالفین آگے آ رہا ہے کہ پہلا مفعول بنانا چاہتا ہے اور ثانی ایشا بس. تو متوافقین کے جب پہلا بھی مفعول بنانا چاہتا ہے اور ثانی بھی، تو عمل کس کو دیں گے؟ اور اول کا اس جیسا مفعول محذوف مانیں گے. تو ہر جگہ اس کا خیال کر. ضربتو و کرمتو زیدن، زیدن میں جھگڑا ہے، عمل دیا ثانی کو زیدن، اکرمتو کا مفعول بن گیا تو ضربتو کا مفعول زیدن محذوف مانیں گے. گویا اصل عبارت ہے ضربتو زیدن و کرمتو زیدن. جلدی کرنا والا کیا متوافقین کی مثال. متوافقین کا مطلب کیا کہ اول ثانی دونوں مفعول چاہتے ہیں. جھگڑا ہے زید میں، مذہب ہے بصریوں کا، ثانی کو عمل دے دیا تو اول کا مفعول محذوف مانیں گے. گویا اصل عبارت ہے اے شاباش اکرمت الزید، ضربت و اکرمت الزیدین، دونوں مفعول بنانا چاہتے ہیں زیدین کو. بصریوں کا مذہب ہے عمل دیا اکرمتو کو، الزیدین مفعول بن گیا اکرمتو کا. ضربتو کا اس جیسا مفعول محذوف مانیں گے. گویا اصل عبارت ہے ضربت الزیدین و اکرمت الزیدین. ہاں جی کیا کیا؟ اور جیسے ضربت و اکرمت الزیدین، زیدین میں جھگڑا ہے کہ دونوں فعل اس کو مفعول بھی بنانا چاہتے ہیں تو عمل تو مذہب بصریوں کا ہے تو عمل رامنا عمل ثانی کو دیا. کس کو؟ الزیدین کس کا مفعول بن گیا اور ضربتو کا مفعول محذوف ہے. گویا عبارت اصل میں یوں ہے ضربت و اکرمت الزیدین، دونوں الزیدین کو مفعول بنانا چاہتے ہیں. مذہب بصریوں کا عمل دیا ثانی کو، الزیدین اکرمتو کا مفعول بہی بن گیا تو ضربتو کا اس جیسا مفعول بھی محذوف مانیں گے. گویا اصل عبارت ہے ضربت الزیدین و اکرمت الزیدین. جی ضربت و اکرمت الزیدین، جھگڑا زیدینہ میں ہے کہ دونوں فعل اس کو مفعول بھی بنانا چاہتے ہیں تو مذہب بصریوں کا ہے تو عمل ثانی فعل کو دیا تو پہلے فعل کے لیے زیدین مفعول محذوف مانیں گے.
مفعول محذوف مانے گے گویا کہ اصل عبارت ہے ضربت الزیدین و اکرمت الزیدین. آگے پڑھ فعل مطلق منع کر جیسا کہ کہے تم جیسا کہ کہے متوافقین میں ضربت و اکرمت زیدن اور ضربت و اکرمت زیدین اور ضربت و اکرمت الزیدین. جی جیسا کہ کہے تم متوافقین میں ضربت و اکرمت زیدن اور ضربت و اکرمت الزیدین اور ضربت و اکرمت الزیدین. جیسا کہ کہے تو متوافقین میں یعنی جس طرح اول مفعول کا تقاضا کرتا ہے ثانی بھی ضربت و اکرمت زیدن اور ضربت و اکرمت زیدین اور ضربت و اکرمت الزیدین. وفعل وأكرمني زاد وضربت وأكرمني الزادان وضربت وأكرمني الزادون. متخالفین کا مطلب ہے اول فعل مفعول بہی بنانا چاہتا ہے ثانی فاعل بنانا چاہتا ہے تو حل یہ کہا کہ مذہب ہے بصریوں کا ثانی کا وہ فاعل بن جائے گا اور اول کا اس جیسا مفعول محذوف ہوگا. مثلاً ضربت و اکرمنی زید زید کو ضربت و مفعول بنانا چاہتا ہے مذہب ہے بصریوں کا ہم نے اس کو اکرم کو کا معمول بنایا فاعل بن گیا. گویا عبارت ہے ضربت و زیدن کو مفعول بننا ہے ضربت و زیدن و اکرمنی زیدن. ہم بھی متخالفین کی مثال جیسے اول مفعول بنانا چاہتا ہے ثانی فاعل بنانا چاہتا ہے مفعول بنانا چاہتا ہے ثانی فاعل بنانا چاہتا ہے. جیسے ضربت و اکرمنی زید جھگڑا زید میں ہے مذہب بصریوں کا ہے کہ عمل ثانی فعل کو دیا شابہ تو اس کے مثل دوسرا تو اس کی مثل پہلے فعل فعل کا مفعول محذوف مانیں گے. گھنٹہ ایسے غلطی تو لگے کہ پہلے کو کرنا کیا ہے پھر نہیں زبان تے چڑھ دیں جی پہلے فعل کو کیا کریں گے اس کا مفعول محذوف ہوگا. مثلاً ضربت زیدن و اکرمنی حد ہوگی ضربت و اکرمنی زیدن کہ وچ زیدن کتوں بڑھ گیا آگے ضربت و اکرمنی زید اگر زیدن پہلے بھی ہوئے تو پھر جھگڑا کیڑی شاید کرنا نے. جھگڑا زیدن میں ہے ضربت و مفعول بنانا چاہتا ہے اکرمنی فاعل بنانا چاہتا ہے عمل دیا ثانی کو پہلے کا مفعول محذوف مانیں گے. گویا عبارت ہے ضربت زیدن و اکرمنی زیدن ضربت و اکرمنی زیدان زیدان میں جھگڑا ہے ضربت و مفعول بنانا چاہتا ہے اکرامہ فاعل بنانا چاہتا ہے عمل دیا اکرامہ کو الزیدان فاعل بن گیا اور اس جیسا تثنیہ ضربتوں کا مفعول محذوف مانیں گے. گویا عبارت ہے ضربت الزیدین و اکرمن الزیدان. جی اور ضربت و اکرمن الزیدان جھگڑا زیدان میں ہے پہلا فعل ضربتو مفعول بنانا چاہتا ہے اور اکرمنی فاعل بنانا چاہتا ہے عمل دیا ثانی کو تو اول کا مفعول محذوف ہے اول کا مفعول محذوف ہے گویا کہ اصل عبارت ہے ضربت الزیدین و اکرمن الزیدان. ضربت و اکرمن الزیدون ضربت الزیدون کو مفعول بنانا چاہتا ہے اکرمنی فاعل بنانا چاہتا ہے عمل دیا ثانی کو الزیدون فاعل بن گیا اکرامہ کا. اور ضربتوں کا مفعول اس جیسا محذوف ہے اصل عبارت بنے گی ضربت الزیدین و اکرمن الزیدون. جی اور ضربت و اکرمن الزیدون جھگڑا زیدون میں ہے پہلا فعل مفعول بھی بنانا چاہتا ہے اور دوسرا فعل فاعل بنانا چاہتا ہے تو عمل دیا ثانی فعل کو عمل دیا تو پہلے کا مفعول محذوف ہے اس جیسا پہلے کا مفعول محذوف ہے اس جیسا گویا کہ اصل عبارت ہے ضربت الزیدین و اکرمن الزیدون. اور متخالفین میں ضربت و اکرمن زید اور ضربت و اکرمن زیدان اور ضربت و اکرمن زیدون
अम्मा ना करो आशी ते गल तुम दसा एक शाबाश जी दरबतु व अकरमनी ज़ैदुन व दरबतु व अकरमनी ज़ैदानी व दरबतु व अकरमनी ज़ैदून। और मुतखालिफैन में दरबतु व अकरमनी ज़ैदुन और दरबतु व अकरमनी ज़ैदानी और दरबतु व अकरमनी ज़ैदून। और ध्यान कर वो उत्ते आज मरतो फिल अव्वल वो जहाँ से हाशिया शुरू हो रहा है नज़र आ रहा है यानी ज़मीर फ़ाइल अव्वल में मुताबिक इसम मुतनाज़ा फ़ी के इफ़राद में तस्निया में जमा में तज़कीर में तानीस में जैसा कि बिसरीयीन का मज़हब है दर आरी और कह तू ज़ाराबानी व अकरम तो ज़ैदन ज़ाराबानी व अकरम तो ज़ैदैन ज़ाराबूनी व अकरम तो ज़ैदीन। अब मुअन्नस की मिसाल देते हैं ज़ाराबतनी व अकरम तो हिंदन। अब ज़ाराबत का फ़ाइल कौन है या ज़मीर नज़र आ रहा है ज़ाराबतानी व अकरम तुल हिंदैन हिंदैन मफूल बन गया अकरम तो का तो उस जैसी तस्निया की ज़मीर तस्निया के सीगे में ज़ाराबतानी समझा गई है और ज़रबनानी व अकरम तुल हिंदात मफूल बनाया हिंदात को अकरम तो का पहले को उसके मुताबिक ज़मीर दी जमा मुअन्नस की ज़रबना कौन सा ज़रबनानी व अकरम तुल हिंदात। लेकिन इस मज़हब पर इज़मार कबल ज़िक्र लाज़म आता है कि नहीं लाज़म आता इसमें कि जब वो अमल सानी को दिया पहले को मौलवी जी ज़मीर दी तो जो ज़मीर है उसका मर्जे कौन है माँ बाद वाला इसम तो ये क्या लाज़म आया तो उसका जवाब है कि वहाँ दर उम्दा जायज़ अस्त इज़मार कबल ज़िक्र फ़ज़ला में जायज़ नहीं है उम्दा में जायज़ है फ़ाइल उम्दा है तो फ़ाइल ज़मीर का मर्जे फ़ाइल हो और बाद हो ये जायज़ है ये और मफ़ूल हो और बाद में हो ये जायज़ नहीं है ये एक मसला ये है। और कसाई ने इमाम कसाई ने इज़मार कबल ज़िक्र से इज्तनाब के वास्ते फ़ाइल को हज़फ करते हैं फ़ाइल को जिस तरह मफ़ूल को करते हैं ना दूसरी सूरत में वो फ़ाइल को भी हज़फ करते हैं ताकि इज़मार कबल ज़िक्र लाजिम ना आए समझिए। तो कह रहे हैं कि इस पर जो ना नावियों ने खुशतबी की है कि इनका हाल उस शख्स की मिसल है कि जो बारिश से भागा नाले में गिर गया जो इसलिए कि फ़ाइल का हज़फ इज़मार कबल ज़िक्र से अशनास्त एक है इज़मार कबल ज़िक्र वो इतना बुरा नहीं जितना उम्दा का हज़फ बुरा है तो ये शनात से बचना चाहते थे अशना में दाखिल हो गए किस में ज़्यादा जो बुरा उसमें दाखिल हो गए कौन इमाम कसाई आखिरी वो आशे नंबर 2 पर देखें हज़फ़तल मफ़ूला नज़र आ रहा है। इस जगह बिसरिया जो है वो किसाई के मुआफ़िक हो गए फ़ेल अव्वल फ़ाइल का तकाज़ा करे उसमें कसाई के मुआफ़िक नहीं है वो कसाई तो फ़ाइल की जगह भी ज़मीर नहीं बल्कि हज़फ मानते हैं लेकिन ये फ़ज़ले के अंदर वजह यह है कि इस तकदीर पर इज़मार कबल ज़िक्र के वास्ते वजह है किस में उम्दा में क्योंकि हमारे नज़दीक बिसरियों के नज़दीक उम्दा में इज़मार कबल ज़िक्र जायज़ है उम्दा में लेकिन यहाँ बरखिलाफ़ मफ़ूल के क्योंकि वो फ़ज़ला है और नसर में मफ़ूल हज़फ होता रहता है। इज़मार कबल ज़िक्र ठीक नहीं है इज़मार कबल ज़िक्र दोनों सूरतों में है लेकिन मफ़ूल वाली सूरत में ज़मीर नहीं देते बल्कि हज़फ कर देते हैं ताकि अगर ज़मीर दें तो इज़मार कबल ज़िक्र लाज़म आएगा फ़ज़ला में ये ठीक नहीं है। जब अव्वल फ़ाइल का तकाज़ा करता है तो हज़फ नहीं करते बिसरिया क्योंकि उम्दा का हज़फ जो है वो ज़्यादा बुरा है और इज़मार कबल ज़िक्र कबूल करते हैं और उम्दा में इज़मार कबल ज़िक्र जो है वो जायज़ होता है जी बात समझिए जी ऐशा बस चलो जी।